80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو، روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں، بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے۔ اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے ہے، تیری معاش میں کوئی حرام شے ہے، کوئی سودی معاملہ کیا ہو، ختم کر اس کو اللہ کے بندے۔ بینک کی سروس کر رہا ہے، چھوڑ اس کو۔ اگر یہ کام کر لو، بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے، اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے، شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے، اس پر عمل کرو، پھر آنا میدان میں، پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مشرف تم یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، فلاں تم یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، نواز شریف تم یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا، بعد میں اور بھی آ گئے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، لیکن جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف 28 آدمیوں نے بیٹھ کی۔ بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا، عاشروہن بالمعروف، عورت کا اکرام ہو، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی عزت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر۔ حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی۔ دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو نہ، یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز اونٹ چلا کر، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر گزارا کرو۔ یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے، اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو، تلاش کرو، کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو، تاکہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر نہ ہو، اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا۔ وہ اچھائی اس میں ہے، سیرت کی اچھائی ہے، صورت بہت اچھی نہیں ہے، اللہ نے سیرت اچھی دے دی ہے، جو کچھ دیا، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔ اس سے آگے آئیے، معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام۔ اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور یہ جاگیرداری۔ محنت کرے کسان مزدور ہاری، عیش کرے جاگیردار زمیندار، یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے، ہمارا تو زیادہ تر جو آبادی کا طبقہ ہے وہ کاشتکار ہے، لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری۔ اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک شخص خود شہر میں رہ رہا ہے، لاہور میں، ساری سہولتیں اسے حاصل ہیں، کتنی سہولت ہوتی ہے، ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا ہے،
دیہات میں جا کے بیچارے کاشتکار کو وہاں ہو سکتا ہے کہیں سے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کنویں سے. کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان مروڑا اور پانی حاضر؟ کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹن اوپر سے نیچے کیا اور مکہ روشن ہو گیا؟ یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے, اور ایک زمین اس کے پاس ہے, فلاں ضلع میں میرا رقبہ ہے, اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے, اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لے جاتا ہے. کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ مزارعت جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار دے دیا گیا, یہ دور ملوکیت میں جائز قرار دیا گیا. بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی جیسے آپ نے کن کھجورا دیکھا ہے, اس کے بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں. کن کھجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ سینکڑوں. ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے. جاگیردار 3000 منصبدار, 5000 منصبدار, 20,000 منصبدار, 30,000 منصبدار, یہ جاگیردار. بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے نا, انہیں تو مزارع چاہیے. لہذا مزارعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا. جب اسلام میں بادشاہت آ گئی, ملوکیت آ گئی اور جاگیرداری آ گئی, جو ملوکیت کے پاؤں ہیں وہ کنسلے کی طرح, کن کھجورے کی طرح اس کے پاؤں ہیں, وہ تو جاگیردار ہے. یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعت حرام ہے, جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے. یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے تو ایک دانہ لینے کا حقدار نہیں. اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جاؤ کاشت کرو. تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش ہے, تمہارا کاروبار ہے, تمہاری دکان چل رہی ہے, تم ملازمت میں ہو, تمہیں تنخواہیں مل رہی ہے, تمہارا پروویڈنٹ فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے, تمہیں تو تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن بھی مل جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا. زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاشت کرو, ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو. ملکیت تمہاری رہے گی, کاشت وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا, وہی لے کر جائے. یہ فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. یہی فتویٰ ہے امام مالک, امام دار الحجرہ, امام مدینہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, دونوں کا فتویٰ یہ. اور عظیم ترین یہی دو ہیں, اولین بھی یہی دو ہیں, عظیم ترین بھی یہی دو ہیں. امام شافعی بھی شاگرد ہیں امام مالک کے, امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے. ٹاپ پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ, ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد, امام ظفر. ادھر امام مالک, ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی, پھر ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل. ٹاپ پر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام, مزارعت حرام, جس کی زمین ہے خود کاشت کرے. یہاں یہ ہے کہ خود کاشت نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو دے دے, بس ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ حقدار نہیں ہے. جو محنت کرے, جو خون پسینہ اپنا لگائے, وہی اس سے ساری جو ہے آمدنی اس کو حاصل ہونی چاہیے. یہ مجھے حال ہی میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, یہ فتویٰ دیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے, مزارعت حلال ہے, جائز ہے. شرطیں لگائی انہوں نے کہ بیج بھی زمیندار دے, کوئی جانور وغیرہ ہے تو وہ بھی زمیندار کا ہو, اگر کوئی ٹریکٹر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ جو ہے زمیندار کرے. یہ ہے شرطیں, یعنی اس کا کوشش کی ہے کہ اس جاگیرداری کا ڈنک جو ہے کم ہو جائے, اس مزارعت کے اندر جو مضرت ہے وہ کم ہو جائے. لیکن یہ کہ اصلاً اسے جائز قرار دے دیا. ہمارے ہاں کون شرطوں کو کون دیکھتا ہے, آداب کو کون دیکھتا ہے, قواعد و ضوابط کو کون, ہریان مریا, جیسے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسے ہی یہ مزارعت کی جو آمدنی ہے اس کو کھا رہے ہیں. حرام ہے, حرام ہے, حرام. حال ہی میں ابھی ملاقات ہوئی میری مولانا زاہد الراشدی صاحب, آپ کے بہت قریب گجرانوالے میں, جو اس کی سب سے بڑی مسجد ہے, اس کے خطیب ہیں. انہوں نے بتایا ملا علی قاری نے بھی یہ لکھا, جو بہت بعد کے حنفی جو ہے وہ فقیہ ہے, کہ دلائل تو وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ نے دیے ہیں, دلائل تو ان کے ساتھ ہیں, لیکن مصلحت ہے جو جس کے تحت یہ فتویٰ دیا گیا. یہاں تک کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ دستے راست سمجھ لیجئے ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہما, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ دلائل تو امام صاحبی کی رائے کے حق میں جاتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تقلید کا ایسا ایک قلادہ گردنوں میں ڈال لیا گیا ہے
چونکہ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دے دیا، قاضی ابو یوسف نے امام اور قاضی اور امام محمد نے، لہذا فتویٰ تو اسی پر چلے گا۔ میں نے ان سے بات کی ان کا ڈٹ کر، میں نے کہا میدان میں آئیے نا، کام کیجیے۔ جب تک یہ مزارعت ختم نہیں ہوتی ہے، جب تک جاگیرداری اور زمینداری ختم نہیں ہوتی ہے، اس ملک میں کوئی سیاست صحیح آ ہی نہیں سکتی۔ یہ سیاست تو وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، بڑے بڑے زمینداروں کا کھیل ہے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں، میوزیکل چیئرز گیم، یہ ہوتا ہے ان کا کھیلنے والوں کا، بہت زیادہ دولت والے جو ہیں ان کا کھیل ہے۔ ان کو کام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا، جاگیردار ہے، اسے کو کام کرنا ہے۔ وہ بیٹھ کر ایک کلب بنا رکھی ہے، یہ پارلیمنٹ کیا ہے، کلب ہے، وہاں بیٹھ کے وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آف آرڈر آ گیا ہے، اور یہ جو ہے ہماری حقوق جو ہے، پریولیج موشن آ گئی ہے، وہ کرتے نہیں گفتگو بیٹھ۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ خود کردہ ہے، یہ ہم نے اس نظام کو برداشت کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ نظام ختم نہیں ہوگا۔ خود کردہ کا علاج خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ غلط نظام جو چلا آ رہا ہے، جب تک اس کو ہم بدلیں گے نہیں، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ اس سے آگے آئیے، ایک ہے کارخانے دار۔ کارخانے دار کو اور مزدور کو آپ نے چھوڑ دیا کہ باہم طے کریں۔ کارخانے دار کہتا میں تو صاحب آپ کو 15 روپے دوں گا، کام کرنا ہے تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ نہیں، یہ ویج بہت کم ہے، آپ نے ایک یونین بنا لی، کچھ ہڑتال کر دی۔ اچھا ہڑتال کر دی، 10 دن کی ہڑتال کے بعد غریب مزدور کا تو بچہ ہو سکتا بھوکا مرنے لگے، کارخانے دار کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس میں لاکھوں ہے، کروڑوں ہے، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ ضمانت ریاست کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہیں تمہاری مناسب مزدوری نہیں ملتی مت کرو کام، لیکن تمہارے بچے کو بھوکا ہم نہیں مرنے دیں گے، تمہیں سبسسٹنس الاؤنس دیں گے، ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، جس کے تحت کے انڈر رائٹ کر دیں گے، طے کر دیں گے، لکھ دیں گے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو ایک آدمی پاؤں جما کر بات کرے گا نا کارخانے دار کے ساتھ، ایک امپلائی جو ہے امپلائر سے بات کرے گا پاؤں جما کر، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں، میں کام نہیں کروں گا۔ لیکن اب کیا ہے، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں، میں کام نہیں کروں گا۔ مالک کہتے جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ پھر وہ کیا کہتا ہے، اچھا جی میں اسی تنخواہ پہ کام کروں، اس کا تو کوئی فائدہ، اس لیے جائے کہاں وہ؟ مارکیٹ میں تو سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے کارٹل بنا رکھے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ویج نہیں بڑھائیں گے، الا یہ کہ مزدور کی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ اور وہ ڈٹ کر کھڑا کب ہوگا؟ جب اس کو ضمانت ملی ہوئی ہو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی مزدوری نہیں ہوگی، تو تمہیں اتنا وظیفہ تو ہر مہینے ملتا رہے گا جس سے تم اور تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ کم سے کم زندہ رہ سکو۔ پھر کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے مزدور، پھر صحیح جو ہے ان کے درمیان معاہدہ ہوگا تو وہ منصفانہ ہوگا، عادلانہ ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہے، اور یہ نظام کیسے ہوگا جب تک کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا جائے۔ اب زکوٰۃ کا بھی ایک نظام تو وہ تھا جو بدنام کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا، وہ تو بدنامی ہے، وہ تو سود کا کمیشن ہے، کہ سود میں آپ کو اگر 6% ملتا تھا تو 2.5% انہوں نے کاٹ لیا، 4.5-3.5% آپ کو دے دیے، تو سود میں سے حصہ لے لیا ہے نا۔ سود کو حرام کرے اور زکوٰۃ پورے مال پر، سارے تجارتی اموال پر مال زکوٰۃ لے۔ آپ کی دکان میں جناب 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% کے حساب سے دے دیجئے، کتنا میں نے کاؤنٹ آپ کر لیجئے گا۔ کوئی ایک ہے اسٹاکسٹ، آپ کے گودام میں اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے، اتنی مالیت کا 2.5% دیجئے، تمہاری اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں، اتنی بھیڑیں اتنی بکریاں نکال دو۔ جب تک کہ تمام اموال میں سے زکوٰۃ نہ لیجیے، یہ کیا کہ بینک کے اندر جو جمع ہے اس پر سے زکوٰۃ کاٹ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، نام اس کا زکوٰۃ رکھا ہے، اور خیرات کا ایک نظام بنا دیا، کچھ خیرات اور کچھ سیاسی جو ہے اپنا ہتھ کنڈا، کہ ان کے ناظمین زکوٰۃ جو بن رہے ہیں اور زکوٰۃ کونسلیں بن رہی ہیں، وہ سب کون ہیں؟ جو ہمارے سیاسی طور پر
ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، اور پھر جتنے غبن ہوئے ہیں اور جتنا اس نے مس اپروپریشن، سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں آخر اگر حکومت کے جتنے محاصل ہیں وہ غبن ہوتے ہیں تو زکات کا کیوں نہیں غبن ہوگا؟ زکات کو آسمان سے اتری ہے، بلکہ زکات میں سے غبن کرنا تو آسان ہے، اس لیے کہ سود میں سے کاٹا ہوا ہے، اس میں تو انسان جو ہے وہ برا بھی محسوس نہیں کرے گا کہ یہ تو سود ہے، لعنت ہے، اگر اس کو میں نے کچھ ہضم کر لیا تو کیا ہو گیا۔ جب تک کہ یہ دو نظام نہیں آئیں گے، اور تیسرے یہ کہ سود کے ذریعے سے جب تک کہ یہ ظلم، سود کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں ہمارے عام آدمی سمجھتے ہیں سود کہ اچھا ہے جی، کیا ہے، ایک آدمی نے پیسے جمع کرائے ہیں، اب اسے ہر مہینے اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ عام آدمی بھی ہمارے ہاں یہ جو پٹھانوں والا سود ہے، یہ جو سود خور گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑی شرح کے اوپر سود دیتے ہیں اور خون چوس جاتے ہیں لوگوں کا، اور ان کے کسی طریقے سے قرضے ختم، ان کو تو سبھی برا کہتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جن کے لیے کلمہ خیر کہے، ان کے لیے کسی نرمی کا یا ان کے لیے کسی بھی آسانی کا کوئی مطالبہ کرے۔ البتہ یہ جو بڑا سود ہے، بینک کا سود، کاروباری سود، اس کی شناخت لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ برائی جو ہے آپ کو انڈیویجول پر نہیں نظر آ رہی۔ انڈیویجول تو بظاہر سمجھتا ہے ایک فرد، بھائی ٹھیک ہے، میں جو دکان کے لیے مجھے قرض چاہیے تھا، مجھے قرض مل گیا، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، تو میں جو کمائی کر رہا ہوں اس میں سے بینک کو بھی حصہ دے رہا ہوں اپنا، اس کا سود کا، اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ اس کی خرابی سمجھ میں آتی جب آپ کو معلوم ہو اسی سود کے ذریعے سے دنیا میں اس وقت ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، کل 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یہودی، اور پوری دنیا کی دولت کے اوپر قابل ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سارا وہ بینکنگ نظام جو یہودیوں نے بنایا، یہ IMF ورلڈ بینک جس کے ہم اس وقت غلام بن کر رہ گئے، ہمارا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اسے کہے یا چیف ایگزیکٹو کہے، ہمارا تو حکمران ہے، ہمارا بادشاہ اس وقت، اور وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے گوڈے ہمیں پکڑنے پڑتے ہیں، گوڈے گٹے، کیوں؟ ہم غلام ہیں ان کے، اور ہم جکڑے ہوئے اس سود کے اندر۔ پوری دنیا کو یہودی سود خوروں نے در حقیقت اپنے شکنجے میں جو جکڑا ہے، جس طریقے سے کہ ان کو اپنے اندر ایک اپنے پورے ہتھ کنڈوں کے اندر جو باندھ کے رکھ دیا ہے، یہ سود کے ذریعے سے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ میں کہتے ہیں بڑی جمہوریت ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ لوگ جانتے ہوں کہ دیوے استبداد جمہوری قوام پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب امریکہ میں اصل میں کیا ہے؟ امریکہ میں کیپٹلسٹ کا نظام ہے۔ یہ حکومت کس کی ہے؟ سرمایہ داروں کی ہے۔ جو کروڑ پتی نہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور کروڑ پتی جو ہے اپنے پیسے کی بدولت وہ صحافیوں کو خرید لے گا، ٹیلی ویژن چینلز خرید لے گا، وہ لوگوں کے ذہنوں پر چھا جائے گا، آ جائے گا۔ یہ گورنمنٹ آف دی کیپٹلسٹ ہے، ناٹ عوام۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے سرمایہ داروں کا۔ وہاں وہ جاگیردار اس طرح کے نہیں، سرمایہ دار ہیں، وہاں جاگیرداری کی وہ حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ ان کے تحت آدمی نہیں ہوتے۔ وہ تو اگر بڑے بڑے رینچ ہیں، بڑے بڑے اگر فارم ہیں، تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ مشینوں کے ذریعے سے بوائی بھی ہو رہی ہے اور ہل بھی چل رہا ہے مشینوں سے، بوائی بھی مشینوں سے، کٹائی بھی مشینوں سے، تو زیادہ انسان کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لہذا وہ سیاسی نظام وہ نہیں ہے جو یہاں کا ہے، لیکن وہ زمیندار بھی وہاں کا کیپٹلسٹ ہے، نظام کیپٹلسٹ کا ہے۔ تو در حقیقت یہ ڈیموکریسی جو ہے، اسے جو کہتے ہیں گورنمنٹ آف دی پیپل بائی فار دی پیپل، نہیں، گورنمنٹ آف دی کیپٹلسٹ، سرمایہ دار کی حکومت ہے، اور سرمایہ دار جو ہے اس نے اپنی کلب بنائی ہوئی ہے، بیٹھا ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ کانگریس ہے، یہ سینٹ ہے، یہ سرمایہ داروں کی کلب ہے۔ باقی عوام کے لیے وہاں کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ عام آدمی امریکہ کا بھی یہ ضرور ہے کہ بنیادی ضرورتیں محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے اپنی وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن بہت نچلی سطح پر ہے۔ عام آدمی وہاں بھی بہت نچلی سطح پر ہے، اور ایسے لوگ ہیں معدود گنتی والے جو 40 50 بلین کا ایک چیک لکھ سکتے ہیں، وہ سب یہودی ہیں۔ ہاؤس آف روتھ چائلڈز، ہاؤس آف گولڈ سمتھس، یہ سٹی بینک جو یہاں بھی آ گیا ہے اپنی ساری گندگیاں پھیلانے کے لیے، سٹی ہاؤسز اور سٹی کار، یہ کیا ہے؟ یہ جکڑ لینا ہے آپ کو۔
آپ کو ذرا سا دھوکہ دیا، جاؤ جی لے لیجیے کوٹھی لے لیجیے، ہم آپ کو قرض دیتے ہیں، آپ پھول گئے، اتنی بڑی کوٹھی کا میں مالک ہو گیا۔ اب جب اس کا قرض دینے کے چکانے کا معلوم ہوا کہ میں تو غلام ہو کر رہ گیا ہوں، جو کماؤں وہ سارا کا سارا ان کی قسط کے اندر چلا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈیفالٹ کر گیا تو جتنا میں نے دیا تھا وہ بھی ہضم، اور مکان وہ ضبط کر کے ہم نیلام کر دیں گے۔ اللہ اللہ خیر سے۔ لیکن وقتی طور پر ذرا سا دھوکہ جو ہو جاتا ہوں، دیکھو اتنی بڑی کوٹھی کا میں مالک ہو گیا، دیکھو اتنی لمبی کار میرے پاس آ گئی، دیکھو فلاں شے میں نے حاصل کر لی، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ تو وہاں والوں سے پوچھئے جس طریقے سے کہ وہ غلام بن کر رہ جاتے ہیں، وہ مزدور بن کر رہ جاتے ہیں۔ جیسے بھٹوں میں آپ نے دیکھا ہے، بھٹوں میں جو مزدور ہوتے ہیں وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غلاموں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بلکہ لوگ ایک دوسرے سے خرید کر لے کر جاتے ہیں۔ ایک بھٹے والا آتا ہے اور دوسرے بھٹے کی جو مزدور جو غلام ہے ان کو وہ وہاں کی پیمنٹ کر کے اور لے جاتا ہے، وہ بالکل ان کے سرس کی طرح ہے، ان کے غلاموں کی طرح۔ یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہے، یہ در حقیقت نوع انسانی کو جو تقسیم کیا گیا، انگریزی میں آپ کہتے ہیں ہیوز اور ہیو ناٹس، قرآن نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ محرومین اور مترفین۔ اور ان مترفین کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا رہا دنیا میں۔ ان کے گلچھرے ابھی بسنت منائی، کس نے منائی؟ یہ لکھپتی کروڑ پتی ہیں، انہوں نے عیش کیے ہیں، راتوں کو نیند حرام کی ہے لوگوں کی، یہ بسنت منا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ در حقیقت یہ وہی ہے مترفین۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی بستی کو، کسی علاقے کے لوگوں کو ہلاک کر دیں، تو مترفین جو ہے دولت مند لوگوں کو ہم حکم دے دیتے ہیں، آزادی دے دیتے ہیں، ان کی لگام ڈھیلی کر دیتے ہیں، اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ اور جب پورا فسق و فجور کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اچانک ہماری پکڑ آتی ہے، دمرناہا تدمیرا، ہم اس کو پٹخ کر رکھ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ مترفین، اور دوسری طرف محرومین، اسی طریقے سے مستضعفین اور مستکبرین۔ ایک طرف مستکبرین ہے، ہاٹی پیپل، جو کہ پارلیمنٹوں میں جاتے ہیں، جو جاتے ہیں سینٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، جن کا ایک طبقہ ہے، وہ ایک علیحدہ ہی ہے، ان کی سوسائٹی علیحدہ ہے، ان کے تہوار علیحدہ ہے۔ نیو ایئرز نائٹ پر جو کچھ یہ کرتے ہیں بدماشیاں، اس کا ذرا سا آپ کو اندازہ بہرحال دیہات کے رہنے والوں کو نہیں ہے۔ لاہور اور کراچی کے لوگوں سے پوچھئے کیا ہوتا ہے، اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھئے، پشاور اور کوئٹہ کے لوگوں سے پوچھئے، یہ سب در حقیقت مستضعفین ایک طرف، مستکبرین دوسری طرف، محرومین ایک طرف اور مترفین ایک طرف۔ یہ سوسائٹی کو تقسیم کر کے، اور پھر تقسیم کرو اور راج کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ یہ آپس میں ٹکرائیں گے، آپس میں لڑیں گے، تم ان سب کے اوپر حکومت کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلے قسم کے دکھ تو وہ ہیں جو من جانب اللہ آتے ہیں، اس کا تو سوائے برداشت کے کوئی مادہ نہیں، کوئی اس کا اور ہمارے پاس چارہ نہیں۔ لیکن برداشت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ ساری باتیں ایمان کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ جو خود کردہ ہے، اپنے غلط نظام کی وجہ سے جو دکھ ہم نے پھیلا رکھا ہے، جو محرومی پھیلا رکھی ہے، جو بھوک پھیلا رکھی ہے، جو لوگوں پر ظلم کا جو ہے بازار گرم ہو رہا ہے، چاہے وہ سماجی سطح پر ہے، گھروں میں ہے، چاہے بازاروں میں ہے، چاہے مارکیٹوں میں ہے، چاہے کھیتوں میں ہے، چاہے کارخانوں میں ہے، یہ سب ہمارے غلط نظام کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تم نے غلط نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ اب علاج ایسے ہوگا جد و جہد کے ذریعے سے اس نظام کو ختم کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیماری کا بیان کر دیا ہے، علاج کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو جو ہے